حضرت امام مسلم بن عقیل جو ہیں یہ حضرت امام حسین کے چچیرے بھائی، حضرت عقیل حضرت علی کے سگے بھائی. تو مسلم بن عقیل سے آپ بڑی محبت رکھتے تھے اور معتمد بھی تھے امام حسین کے. بلایا اور کہا کہ بھائی تم جاؤ کوفہ اور میری جانب سے وہاں لوگوں سے بیعت لے لینا وکیل بن کر، اور حالات دیکھ کر کے مجھے خبر کر دینا. یہ تاریخ ہے. ایک طرف یزید ساری جگہوں پر اپنے سخت گیر حکام کو نافذ کر چکا ہے، بہت جلاد قسم کے گورنروں کو بٹھایا ہوا ہے، اور ایک طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے حامیوں کا یہ ایک طریقے سے معاملہ چل رہا تھا. خلافت کو لے کر کے یہ باتیں چلی رہی تھی. تو حضرت امام حسین نے جب اپنے بھائی امام مسلم کو بھیجا تو وہ نکلے کوفہ کے لیے، اور جب وہ کوفہ جا رہے تھے تو تاریخ میں موجود ہے امام مسلم بن عقیل کے دو چھوٹے بچے محمد اور ابراہیم بھی ساتھ ہو گئے، کیونکہ وہ باپ کے بغیر رہتے نہیں تھے. امام مسلم بن عقیل اپنے دو بچوں کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے. جیسے ہی کوفہ میں آئے، کوفہ والے جوق در جوق امام مسلم کا استقبال کرتے ہیں، اور اتنی بڑی تعداد میں استقبال کیا کہ تقریباً ایک ہی رات میں 12,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کیے. 12,000 لوگ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر امام حسین کا وکیل سمجھ کر بیعت کیا. اور جدھر دیکھو ادھر اہل بیت کا نعرہ، محبت علی کا نعرہ، امام حسین کی امارت اور خلافت کا نعرہ. ماحول رنگا رنگ ہے کوفہ کا. امام مسلم بن عقیل سیدھے مختار بن عبید ایک شخص ہے اس کے گھر جا کر قیام کرتے ہیں. مختار بن عبید وہاں سردار کی حیثیت رکھتا تھا، اور اس نے سارے لوگوں کو یہیں پر جمع کیا تھا، اور ساری باتیں یہیں سے چل رہی تھی. امام مسلم بن عقیل جیسی گئے تو کوفہ کے اس وقت جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر ایک صحابی رسول تھے. یزید کی طرف سے وہ گورنر تھے، نرم دل تھے اور نہایت ہی عجز و انکساری والے، تواضع والے انسان تھے. ان کو جب یہ بتایا گیا کہ امام مسلم بن عقیل کوفہ میں آئے ہیں اور لوگ جوق در جوق ان کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، امام حسین کی بیعت لے رہے ہیں، تو انہوں نے دوسرے دن خطبہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اے کوفہ والو، مجھے ڈر ہے یزید کو یہ خبر پہنچے گی تو وہ تم سب سے سختی کرے گا، اور پھر کوفہ والوں کی جان و مال خطرے میں ہوں گے. تو وہاں پر ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جو یزید کا چمچا تھا. اس نے نعمان بن بشیر سے کہا آپ تو بڑے کمزور آدمی ہیں، مسلم بن عقیل کو بلا کر مار ڈالو، ختم کر دو، قتل کر دو، معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. نعمان بن بشیر صحابی ہیں، کہتے ہیں اے ظالم تو کس انداز سے مجھے مشورہ دے رہا ہے. کہا تب تو پھر آپ کمزور لوگوں میں، ذلیل لوگوں میں، عزت والے لوگوں میں نہیں ہیں. انہوں نے نعمان بن بشیر نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، مجھے ایسی ذلت گوارا ہے جس میں رب کی عزت ہے، رب کی رضا ہے، اور مجھے ایسی عزت گوارا نہیں جس میں رب کی ناراضی ہو اور کسی کا خون میرے ہاتھ سے رنگا ہو. عزیزان، میرا ہاتھ کسی کے خون سے رنگا ہوا ہو. حضرت نعمان بن بشیر اتر گئے اور یزیدی جو وہاں موجود تھے حامی، انہوں نے خط لکھ کر کے یزید کو پہنچا دیا کہ دیکھو یہاں پر تو مسلم بن عقیل آئے ہیں اور حسین نے خلافت کا دعویٰ کر ہی دیا ہے، جس کا تمہیں خطرہ تھا وہ خطرہ آ گیا، اور کوفہ والے جوق در جوق بیعت کر رہے ہیں. یزید کو کب یہ بات ہضم ہوتی؟ وہ تو کب سے تیاری کر رہا تھا، بلکہ اس کے باپ حضرت امیر معاویہ بھی اس کے تخت خلافت پر بیٹھنے کے لیے تیاریاں کیے ہوئے تھے، کئی لوگوں سے بات چیت کیے ہوئے تھے. حالات سازگار نہیں ہوئے تب تو ان کا انتقال ہو ہی گیا. یزید زور سے، طاقت سے کئی لوگوں کو اپنا ہم نوا بنا رہا تھا، اور جب اسے پتا چلی گیا جس بات کا مجھے خطرہ تھا وہ خطرہ تو آ ہی گیا کہ خلافت کا دعوے دار علی کا بیٹا ہو سکتا ہے، اسے خطرہ تھا. اور حضرت امام حسین کی خلافت کا کوفہ والوں نے پہلے ہی اعلان کر دی. ابھی امام حسین نے اعلان نہیں کیا، کوفہ والوں نے یہ اعلان کر دیا اور اپنے ہاتھ سے سب لوگوں نے بیعت کرنا شروع کر دیا تھا. ایک بات یاد رکھو میرے عزیزوں، اپنے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی بساؤ کہ ظالم جو خواب دیکھتا رہتا ہے نا ڈر کے مارے، وہ خواب کبھی نہ کبھی سچا ہو ہی جاتا ہے.
ہاں مجھے یہ بات یاد آتی، یزید جیسے ڈرتا تھا، ہر دن ڈر کے سوتا تھا کہ کہیں سے کوئی خلافت کا دعوے دار اٹھے گا تو میری کرسی ہلا دے گا، اور اس کو پتا چلا جیسے ہی حضرت امام حسین اٹھ گئے تو اس دن وہ اپنا ماتھا مارنے لگا اور لوگوں سے کہا کہ دیکھو جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ ایسے ہی آج کے یزیدیوں کو بھی یہ خبر ستاتی رہتی ہے ہمارے ملک کے، اور پاکھنڈی بولتے بھی رہتے ہیں 2029 میں ہندوستان کا پردھان منتری مسلمان بن جائے گا۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، یہ ڈر کے مارے دیکھے ہوئے خواب ہیں، یہ ڈراؤنے خواب ہیں جو پریشان کرتے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز کوئی حسین کا غلام بیدار ہوگا اور پورے ہند کو ایک میدان میں لا کر کھڑا بھی کرے گا انشاءاللہ۔ ہاں اس قوم کو زندہ ہو لینے دو، پھر ہر قوم کہے گی حسین ہمارے ہیں انشاءاللہ۔ حضرت امام حسین کی طرف سے امام مسلم بن عقیل نے بیعت لینی شروع کی تو یہاں کوفہ پورا کا پورا ان کے دامن میں آ گیا۔ روزانہ ایک ایک گھر پر دعوت ہے امام مسلم بن عقیل کو، ارے وہ چلنے تک نہیں دیتے، ان کے شہزادوں کو سواریاں بنا لیتے، ان کے شہزادوں کو اپنی سواریوں پر بٹھا لیتے، اپنے کندھوں کو سواری بنا دیتے، اس طرح کی محبت پیش کرتے رہے۔ اور پھر امام مسلم بن عقیل نے امام حسین کو خط لکھا کہ حالات بہت اچھے ہیں، کوفہ والے پورے ایک آواز ہو کر آپ کی خلافت کا اعلان کر رہے ہیں، آپ کو جلدی تشریف لانا چاہیے اور آپ کی خلافت کا اعلان ہونا چاہیے۔ امام مسلم بن عقیل نے خط لکھ کر بھیجا، جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا وہ کام تو آپ نے کیا، عینی گواہ بھی تھے، آنکھوں سے دیکھا ہوا حال بیان کر دیا۔ اب امام حسین کے پاس جب یہ خط آیا تو اب مجھے بتاؤ، مکہ والے جو صحابہ امام حسین کو روک رہے تھے مت جاؤ مت جاؤ، امام حسین نے کہا تمہارے مشورے پر میں اپنے بھائی کو بھیجا، میرے بھائی نے بھی وہی خبر دی جو کوفہ والے اپنے خطوں میں لکھ کر کے بھیج رہے تھے، میرے بھائی پر تو مجھے اعتماد ہے، انہوں نے جو دیکھا وہ سچ بتایا۔ یہ خط تو آیا لیکن یزید کے ہاں سے جو معاملات سنگ دل کے بدلے اس طرح کہ اس نے مروان بن حکم کو بلایا اور پوچھا کہ یہ اس فتنے کو کیسے ختم کریں، یہ بغاوت کو کیسے سرو کریں۔ تو اس نے مشورہ دیا کہ نعمان بن بشیر یہ کمزور دل آدمی ہے، نرم دل آدمی ہے، اس کو اتار دو، حالانکہ صحابی رسول تھے، کہا اس کو اتار دو۔ اور عبید اللہ ابن زیاد یہ ایک نہایتی ظالم قسم کا جلاد آدمی تھا، اس کی ماں کے متعلق ہی مشہور تھا کہ زنا کرتی یا کرواتی رہی جس سے پیدا ہوا، اور اس کی ظلم کی داستانیں لوگوں میں مشہور تھیں۔ یہ بصرہ کا گورنر تھا۔ یزید نے فوراً لیٹر لکھ کر بھیجا کہ یہاں سے عبید اللہ بن زیاد سیدھے کوفہ جائے اور وہاں کے حالات کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرے۔ عبید اللہ بن زیاد جیسی یزید کا خط آیا وہ کوفہ نکلا۔ کوفہ جب گیا تو بھیس بدل کر کے آیا، چہرے پر نقاب ڈال کر کے مدینے کی طرف، مکہ کی طرف سے جو راستہ آتا ہے اس راستے سے کوفہ میں آیا، کیونکہ کوفہ والے روز اس انتظار میں تھے کہ حیدر کرار کے شہزادے امام حسین تشریف لانے والے، رسول اللہ کے بیٹے کوفہ میں آنے والے، روز انتظار میں تھے کیونکہ امام مسلم نے خط لکھ کر کے بھیج دیا ہے، اب وہ آنے والے۔ تو ابن زیاد یہی دھوکہ دیتے ہوئے اسی راستے سے آیا کہ کوفہ والے یہ سمجھیں کہ حسین ابن علی آئے، اور کوفہ والے وہی سمجھے، خوب نعرے لگائے مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، اے رسول اللہ کے شہزادے مرحبا مرحبا، آپ آ گئے ہمارے کوفہ میں۔ یہ ظالم کچھ بھی نہیں جواب دیتا تھا، پردہ ڈالے ہوئے جلوس میں چلتا رہا اونٹنی پر بیٹھ کر، اور جب دارالخلافہ پہنچا یا گورنر ہاؤس پہنچا تو وہاں پہنچتے ہی گورنر ہاؤس میں اندر گیا، دروازہ بند کیا، چھت پر کھڑے ہو کر پھر خطبہ دیا اور کہا ہے لوگوں، یہ علی بن ابی طالب کا بیٹا حسین نہیں، میں عبید اللہ بن زیاد یزید کی طرف سے نیا گورنر بن کر آیا ہوں، نعمان بن بشیر کو معزول کیا جاتا ہے، آج سے کوفہ کے سارے معاملات میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ کوفہ والے جو استقبال کرنے کے لیے آئے تھے ان کو سخت ترین خطبہ دیا، کہا ہے لوگوں سنو، جو سختی کرے گا اس کے ساتھ ہم سختی کریں گے، اور جو یزید کی بیعت کو انکار کرے گا ہم اس کو قتل کریں گے، باغیوں میں اس کا شمار ہوگا،
اور جو کسی باغی کی حمایت کرے گا ہم اس کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ کریں گے. اس کا پہلے ہی دن یہ جو خطبہ سنا لوگوں نے بہت ہی بیزاری کا اظہار کیا, برہمی کا اظہار کیا, لوگ چلے گئے. اب امام مسلم بن عقیل کے حالات اب بدلنے کو آ گئے. کوفہ والے بس گیدڑ بھپکی سے ڈر گئے, عبید اللہ بن زیاد کے ایک خطبے سے ڈر گئے. اور اس کے بعد دوسرے دن عبید اللہ بن زیاد نے کیا کیا, کوفہ کے جتنے قبیلے تھے, خاندان تھے, ان خاندانوں کے جو جو بڑے لوگ تھے, خاندان کا جو بھی رئیس ہوتا, ان سب کو اپنے گورنر ہاؤس میں بلایا اور بلا کر کے اتنا سخت ڈرایا اور کہا تم میں سے کوئی بھی اگر مسلم بن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دیا یا دیتا ہوا نظر آیا تو میں تمہاری پھانسی کا پھندا یہیں پر لٹکاؤں گا, اور اس کے بعد تمہارے لیے وہ عبرتناک سزا ہوگی, اس لیے کہ یزید امیر المومنین کی طرف سے مجھے یہ آرڈر ہے. ایسے سخت احکامات دیا اور اس کے بعد کوفہ والوں کو ڈرایا یہ کہہ کر کے کہ یزید کی طرف سے 30,000 کی فوج آ رہی ہے جو کوفہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گی. سارے سردار ڈر گئے, جتنے قبیلوں کے آقا تھے ان کے جو جو رئیس تھے وہ ڈر کے مارے چھپ گئے. اور حضرت امام مسلم بن عقیل کو آ کر یہ معاملات کی خبر دی. امام مسلم بن عقیل جس گھر میں تھے, عبید اللہ مختار بن عبید جس کے گھر میں تھے, وہاں سے آپ ہجرت کر گئے, وہاں سے نکل گئے کہ یہاں رہنا اچھا نہیں. تو وہاں سے نکل کر کے ایک بہت ہی عمر دراز صحابی تھے کوفہ میں, ہانی بن عروہ, ان کے گھر گئے. یہ محب اہل بیت تھے. خاندان نبوت عروہ ان کے گھر گئے, یہ محب اہل بیت تھے, خاندان نبوت کے چاہنے والے تھے. امام مسلم بن عقیل ان کے گھر جاتے ہیں, ہانی بن عروہ نے ان کا استقبال کیا اور اپنے گھر کے ایک کمرے کے اندر ان کو چھپا دیا. رازداری کے ساتھ امام مسلم بن عقیل اور ان کے شہزادوں کو اپنے گھر میں رکھا, اور جتنے اہل بیت سے لوگ محبت کرتے تھے صرف ان کو معلوم تھا کہ امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں ہے. اور اس کے باوجود امام مسلم بن عقیل ہانی بن عروہ کے گھر میں رہ کر بھی کوفہ والوں کو بلاتے رہے, جو اب تک 60,000 کی تعداد میں پہنچے تھے بیعت کرنے والے. اب ان لوگوں میں اب چھانٹنا شروع کیا کہ ابھی بچے کتنے ہیں. ہانی بن عروہ کے گھر میں جب آپ خفیہ لوگوں سے ملاقات کرتے تھے اس وقت بھی 18,000 لوگ ابھی بھی امام مسلم بن عقیل کے ساتھ تھے. آ کر کے انہوں نے اپنے ساتھ ہونے کا اظہار کیا. امام مسلم بن عقیل نے کہا کہ اب بھی حالات صحیح ہیں, کچھ بدلے تو کیا ہوا, کچھ تو موجود ہیں, امام حسین کو آنا چاہیے. دوسرا خط بھی انہوں نے لکھا کہ حالات قابو میں آنے کے لائق ہیں, آپ تشریف لائیں. دوسرا خط بھی گیا امام حسین کو. لیکن اب امام مسلم بن عقیل کی تلاش شروع کر دیا عبید اللہ بن زیاد. یہ ہر جگہ لوگوں سے پوچھنے لگ گیا کہ مسلم بن عقیل جو آئے ہیں حسین کی طرف سے وکیل بن کر, وہ کس کے گھر میں چھپے ہوئے, کوئی بتانے کو تیار نہیں تھا. اب عبید اللہ بن زیاد نے ایک غلام کو پیسہ دے کر کے بھیجا, 3,000 درہم یا دینار, کہا کہ تو جا کر کے کسی نہ کسی طرح سے تلاش کر کے معلوم کر کے مسلم بن عقیل کہاں چھپے. اب وہ روزانہ گھومتا تھا اور جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ جانتا تھا. تو ایک مسلم بن اوسجہ اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محب اہل بیت سے مسجد میں عبادت میں رہتے, ان کے پاس گیا یہ غلام جس کا نام معقل تھا. یہ گیا اور کہا جا کر کے مجھے مسلم بن عقیل سے ملنا ہے. تو مسلم بن اوسجہ اسدی یہ کہتے ہیں تو مجھ سے ہی کیوں پوچھ رہا ہے, مسجد میں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو یہ غلام کہتا ہے آپ تو جانتے ہیں حالات خراب ہے, میں اہل بیت کا کٹر حامی ہوں, محب ہوں, میں کچھ نظر اور نیاز لے کر کے آیا ہوں امام مسلم بن عقیل کو دینے کے لیے. وہ ہمارے شہر کوفہ میں غریب ہیں, لوگوں نے ان کو پریشان کر رکھا ہے. تو حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی سمجھ گئے کہ یہ محب اہل بیت ہے, اس کو پکڑ کر ہانی بن عروہ کے گھر لے گئے. آؤ میں تجھے ملاتا ہوں. حضرت ہانی بن عروہ کے گھر یہ معقل غلام گیا تو دیکھا حضرت مسلم بن عقیل اور ان کے دونوں شہزادے گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر موجود ہیں, اور جتنے اہل بیت سے محبت کرنے والے رازدار لوگ تھے وہ آتے تھے, ملتے تھے, جاتے تھے. انہی میں یہ معقل غلام بھی گیا, جا کر 3,000 درہم نظر میں رکھا اور اس کے بعد رو دھو کر کے ان کے سامنے محبت کا اظہار کیا اور کہا میں محب اہل بیت ہوں, مجھے آنے کی اجازت ہو. تو اس کو آنے کی روزانہ اجازت ملی. دن بھر ان کے حجرے میں بیٹھا رہتا,
کتنے لوگ کوفہ سے ان سے ملنے آ رہے ہیں, کون کون کیا کیا باتیں کر رہا ہے, سب سنتا اور رات میں جا کر عبید اللہ بن زیاد کو ساری رپورٹ دیتا, ساری جاسوسی کرتا تھا. اس زمانے کا وہ مشہور ٹپر جو یہاں پر بھی بہت سارے لوگ اس طرح کے, اس لیے مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے یہ سب سے برا کام ہے جس پر اللہ اور اس کے رسول کی لعنت ہوئی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے لیے جہنم کی بشارت دی ہے جو مسلمانوں کی جاسوسی کرتے ہیں یا مسلمانوں کی خبریں کفار و مشرکین کو پہنچاتے ہیں. ان کو منافقین میں شمار کیا گیا, منافقین میں شمار کیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس قدر ناراض تھے, اس قدر ناراض, صرف ایک صحابی کی بارے میں بیچ میں بات آئی, عرض کرتا ہوں توبہ کریں میرے عزیزوں. میں ممبئی کے ایک علاقہ جہاں گھنی آبادی ہے مسلمانوں کی, نام نہیں ذکر کر رہا ہوں کیونکہ ریکارڈ ہوتا ہے اور ہر جگہ چیزیں پہنچتی ہیں. ایک گھنی آبادی کا علاقہ ہے, وہاں جانے کے بعد ایک حاجی صاحب ہے, ان سے ملاقات ہوئی تو لوگوں کے کاروبار پوچھ رہے تھے. تو اس میں انہوں نے کہا کہ یہاں کے اکثر مسلمانوں کا جو کاروبار ہے وہ ٹپ دینا ہے, پولیس کو ٹپ دینا ہے, اسی پر ان کی روزی روٹی چلتی ہے. اور کچھ جو ہے جھوٹے فرضی کاغذات پر فلیٹوں کی خرید و فروخت کرتے ہیں, ٹوپی ڈالتے ہیں, یہی کاروبار ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ان باتوں میں ہماری قوم کو سب سے زیادہ بدنام کیا گیا ہے یا ہوگا. 500 روپے 1000 روپے کے لیے کیا کوئی اپنی قوم بیچ دے گا؟ کوئی اپنی قوم بیچ دے گا؟ میرے عزیزوں, تم ہرگز یہ مت سمجھنا کہ تمہاری خبریں دینے سے تم ان کے سامنے عزیز بن جاؤ گے. وہ ایسے کتے ہیں کہ ایک شکار کے بعد دوسرا شکار تم ہی ہوگے, تمہارا ہی نمبر ہو. اور میں جو بات عرض کر رہا تھا حدیث, وہ عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. ایک صحابی حضرت ابو لبابہ, یہودیوں کے متعلق حضور نے رات میں میٹنگ کی تھی کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. سارے صحابہ کا اتفاق ہو گیا تھا. یہودی چونکہ دھوکہ دیے تھے مدینے والوں کو, میٹنگ میں بات پاس ہو گئی کہ کیا کرنا ہے. لیکن حضور نے رات میں یہ کہا تھا کہ کوئی بھی اس بات کی خبر باہر نہیں پہنچائے گا, یہ رسول اللہ کا راز ہے. لیکن حضرت ابو لبابہ صحابی یہ باہر جا رہے تھے, یہودیوں نے انہیں پکڑ لیا. پرانی دوستی تھی, بچپن کی دوستی تھی. کہا ابو لبابہ سنا ہے رسول اللہ نے کچھ میٹنگ کی ہے ہمارے بارے میں, کیا مشورہ ہوا ہے؟ کہا نہیں بتاؤں گا, ہرگز نہیں بتاؤں گا, اللہ کے رسول کا راز ہے. تو ان پر پریشر ڈالنے لگے, پرانی دوستی کا واسطہ دیتے ہوئے, بچپن کی دوستی ہے, کچھ تو بتاؤ, اچھا اشارہ تو بتاؤ. میرے عزیزو, آج تو جان بوجھ کر کے پورا اپنا پروفیشنل اور اپنا کاروبار بنائے ہوئے لوگ ہیں. وہ تو حضرت ابو لبابہ غلطی سے ان کے ہاتھوں لگ گئے تو انہوں نے اشارے سے صرف یوں کہا تھا کہ تمہارا ہو جائے گا کام ہونے, اور یہودی راتوں رات پورا مدینہ خالی کر کے بھاگ گئے. دوسرے دن حضور کو خبر ہوئی, حضور نے بلایا, پوچھا کہ کس نے خبر کی ہمارے رات کی بات کو. تو حضرت ابو لبابہ کہتے ہیں کھڑا ہو گیا, کیونکہ پتا ہے نہ بھی بتاتا تو مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات کی خبر ہے. حضرت ابو لبابہ کھڑے ہو گئے, کہا یا رسول اللہ یہ جرم میرا ہے, لیکن میں نے جان بوجھ کر کے آپ کا راز افشا نہیں کیا اور نہ ہی مسلمانوں کی کوئی بات جان بوجھ کر یہودیوں کو بتایا. میں تو راستے پہ جا رہا تھا اور اچانک ان کے ہتھے چڑھ گیا, انہوں نے مجھے بچپن کی دوستی یاد دلائی اور بہت زیادہ دباؤ ڈالا, میں نے اشارہ کیا تھا بس. جانتے ہو اس بات پر میرے آقا نے کیا فرمایا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, سارے مدینے کے صحابہ سے کہا آج کے بعد سے ابو لبابہ سے کوئی مسلمان نہ سلام کرے گا نہ مصافحہ کرے گا. حضور پاک نے فرمایا مکمل طور پر ابو لبابہ کا بائیکاٹ کرو, کوئی سلام بھی نہیں کرے گا, مصافحہ بھی نہیں کرے گا. حضرت ابو لبابہ کے متعلق اتنا سخت حکم حضور نے فرمایا. اور آج بھی مدینہ طیبہ مسجد نبوی جاؤ گے, وہاں ستونوں میں, مسجد کے اندر جو ستون ہے نا, ان ستونوں میں ایک ستون حضرت ابو لبابہ کے نام سے ہے. ابو لبابہ نے کیا کیا, اپنی بیوی کو بلایا اور کہا اب میں جینے کے قابل نہیں ہوں, مجھے اس کمبے سے باندھ دینا جب تک میری توبہ قبول نہ ہو. ان کو رسی سے ان کی بیوی باندھ کر چلی جاتی. حد تو یہ ہے وہ مدینے والے کیسے تھے, صحابہ تو دیکھتے تھے ان کو, نمازوں کے وقت کھولا جاتا تھا, حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے, پھر رسی سے باندھ دیے جاتے.
کھانے کے وقت ہاتھ کھولتے. ان کی بیوی بھی کچھ پوچھو تو منہ پھیر لیتی, کہتی رسول اللہ نے منع کیا, تم سے سلام بھی نہیں کیا جا سکتا, کلام بھی نہیں, جینے کا حق ہے اس لیے کھانا دیا جا رہا ہے. بیوی تک نہیں بات کرتی تھی. حضرت ابو لبابہ پر یہ دن ایک دن دو دن کا بائیکاٹ نہیں, تقریباً 33 دن تک چلا. حضور نماز پڑھاتے تھے لیکن ان سے ملتے نہیں تھے, اور اللہ رب العزت ان کی توبہ کا اعلان فرماتا ہے, حضور پر وہی آتی ہے جن سے یہ غلطی ہو گئی, اے رسول اللہ نے انہیں بخش دیا, معاف کر دیا. حضور اپنے ہاتھوں سے رسی کھولتے. یہ بات بیچ میں آئی ہے تو اس لیے مجھے عرض کرنا ہے, کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے مسلمانوں کی جاسوسی کرنا, ان کی خبریں لے جا کر کے بڑے عہدے داروں کو بتانا, ٹپ دینا, اس میں ہماری عزت بڑھے گی. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا تمہارا؟ چند جرائم میں پولیس تمہیں معاف کر دے گی, اتنا ہی, کچھ نہیں ہے. عزت حاصل کرو اللہ کی بارگاہ میں. ہونا تو یہ چاہیے کہ اپنی قوم اور اپنی جماعت کے متعلق پہلے تو حالات ایسے ہوتے تھے کہ ہمارے بڑے, ہمارے بزرگ بتاتے ہیں کہ دوسروں کو ہماری جماعت کیا ہمارے محلے میں آنے سے پہلے اجازت لینی پڑتی تھی. اتحاد ہوتا, یونٹی ہوتی. آج ہر کوئی ایک دوسرے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اس کی جاسوسی وہ کرے, اس کی جاسوسی یہ کرے, جاسوسی میں پوری زندگی گزر جا رہی. قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں کیا کہو گے؟ اور قرآن کا 26ویں پارے کی یہ آیت بھی یاد رکھو. اللہ نے فرمایا اجتنبوا کثیرا من الظن, اللہ فرماتا ولا تجسسوا, لوگوں کی جاسوسی مت کرو. اور جو جاسوسی کرتا ہے مومن کے لیے, یا غیبت کرتا ہے اس کے لیے, اللہ قرآن میں فرماتا گویا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے, مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہے. میں ان سب سے کہوں گا ظالموں, مردہ کھانے والوں, توبہ کر لو, ابھی دن باقی ہیں, ابھی دن باقی ہیں. تم نے جن لوگوں کو ذلیل کرنے کے لیے آج تخت پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں کی خبریں لے جا کر پہنچاتے ہو, دن بدلیں گے, وقت بدلے گا, پھر تمہاری حالت ایسی ہوگی نہ تم اپنی قوم کے ہوگے نہ کسی اور قوم کے ہوگے, تمہیں منافقین میں شمار کیا جائے گا. توبہ کر لو. امام مسلم بن عقیل کی خبریں پہنچانے والا وہ ماکل غلام, اس کے ساتھ یہی ہوا. 3000 درہم دے کر کے نذرانہ اور ساری رپورٹیں لا کر عبید اللہ بن زیاد کے پاس پہنچاتا تھا. عبید اللہ بن زیاد ساری باتیں سنتا رہا اور ہانی بن عروہ کو ایک دن بلا لیا. کہا, ہانی بن عروہ سے اس کے پرانے تعلقات تھے, لیکن ہانی بن عروہ جب سے وہ آیا تھا ملنے نہیں گئے تھے. بلایا اچانک گورنر ہاؤس پہ, کہا کیا بات ہے ہانی بن عروہ, ہم سے ملاقات نہیں کر رہے ہو؟ کہا میں بیمار تھا اس لیے نہیں آیا. کہا بیمار نہیں, تم تو فتنوں میں مبتلا ہو, امیر المومنین کے خلاف فتنہ کرنے کا گھر کو اڈا بنا رکھا ہے. مسلم بن عقیل کو تم سہارا دیے ہوئے ہو, روزانہ پلاننگ کرتے ہو اپنے گھر میں, اور خلافت کے خلاف لوگوں کو بغاوت پر ابھار رہے ہو. حضرت ہانی بن عروہ نے کہا ایسا تو نہیں کر رہا میں. تو اس نے وہ غلام کو سامنے پیش کیا, کہا اس کو پہچانتے ہو؟ کہا ہاں یہ تو محب اہل بیت ہے. وہ ماکل بن یسار جو غلام تھا, اس نے کہا میں کوئی محب اہل بیت نہیں, میں عبید اللہ بن زیاد کا سپاہی ہوں, میں ان کی طرف سے آیا کرتا تھا. ہانی بن عروہ دیکھ کر دنگ رہ گئے. مسلمان کو اگر کسی نے ڈنک مارا ہے تو دوسرا مسلمان ہی مارا ہے. اکثر یہی ہوا ہے تاریخ میں, جب تک اپنا کوئی گھر کا بھیدی نہیں ہوتا تب تک کوئی دشمن ہم پر غالب نہیں ہوتا. پوری تاریخ میں دیکھیں آپ, یہی ہوتا رہا ہے. ہانی بن عروہ نے کہا تو اب یہ تیری جاسوسی تھی تو سن لے, حقیقت بات یہ ہے مسلم بن عقیل خود آئے ہیں میرے گھر اور وہ اہل بیت سے ہیں, میں ان کو منع نہیں کر سکتا اس لیے میں اپنے گھر میں رکھا ہوں. مسلم بن عقیل کی ابھی یہ بات چل رہی تھی, کوفہ میں یہ بات گردش کرنے لگ گئی کہ وہ قبیلہ بنی مزعج کے تھے. ایک قبیلہ تھا بنی مزعج, اس قبیلے کے ہانی بن عروہ سردار تھے. مشہور ہو گئی ہانی بن عروہ کا قتل ہو گیا, ان کو مارا گیا. تب سارے ان کے خاندان کے لوگ اور سب کے سب جمع ہو گئے. یہ تعداد بھی قریب 12,000 کی تھی. امام مسلم بن عقیل اس میں باہر نکل کر کے آ گئے. کوفہ کے جتنے لوگ ہیں ان کو لے کر
गवर्नर हाउस का घेराव कर लिया, सबको बाहर जमा कर लिया। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने कहा उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हानी बिन उरवा के कत्ल के बारे में हम इब्ने जियाद से बदला न लेंगे। कूफा वाले नारा लगाते हुए आ गए। ये वक्त भी ऐसा था, इमाम मुस्लिम बिन अकील चाहते तो पूरे गवर्नर हाउस को तबाह कर देते, लेकिन जब 12,000 लोग आए थे तो इब्ने जियाद ने क्या किया, हानी बिन उरवा को उसने कत्ल नहीं किया था, घर वहीं गवर्नर हाउस में कैद करके रखा था। बूढ़े साहब थे, उनको पकड़ करके छत पर लाया गया और ये जोर जबरदस्ती उनसे कहा गया अपने कबीले वालों से कह दो वापस चले जाएं, अपने कबीले वालों से कह दो मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ दें, वरना हानी बिन उरवा तुम्हारा कत्ल हो जाएगा, टुकड़े हो जाएंगे। हानी बिन उरवा छत पर आए और ऐलान किया, है लोगों मैं जिंदा हूं, मुझे नहीं मारा गया है, लेकिन बात यह है फितना और फसाद हो रहा है, तुम लोग सब मुंतशिर हो जाओ। तो इब्ने जियाद की तरफ से एक आदमी खड़ा हुआ, क्या है बनी मुजेज के लोगों, तुमसे इब्ने जियाद की कोई दुश्मनी नहीं है, हानी बिन उरवा का वो दोस्त है, तुम सब मुस्लिम बिन अकील से दूर हो जाओ। हानी बिन उरवा को कूफा में एक इज्जतदार ओहदा दिया जाएगा और उनको यहां पर इज्जत और तकरीम से नवाजा जाएगा। कबीले के सारे लोग निकल गए। यही वो तारीख है जब इमाम मुस्लिम बिन अकील रात को नमाज पढ़ाने के लिए खड़े थे, इशा की 12,000 लोग थे। रात भर ये कजिया चलता रहा और सारे कबीले बनी मुजेज के और कूफा वाले छोड़ छोड़ करके जाते रहे। सुबह के वक्त इमाम मुस्लिम बिन अकील के पीछे फज्र में सिर्फ 3 लोग बाकी थे, 3 लोग बाकी रह गए। तारीख में ऐसा बाप कभी सुना है अपने 12,000 लोग एक बैच छोड़ करके जाएं और 3 लोग बाकी रह जाएं? ये रसूलुल्लाह के खानदान वालों का बहुत अजीम इम्तिहान था। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि सारे छोड़कर चले गए, लेकिन हुआ क्या, सबके जाने के बाद हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील अब तीसरा घर ढूंढने वाले थे कि किसी के घर तो रुकूं जाकर। पहले मुख्तार बिन उबैद के घर में थे, दूसरे हानी बिन उरवा के घर में। अब हजरत इमाम मुस्लिम बिन अकील जहां से गुजरते थे कूफा वाले अपना घर बंद कर देते थे, कूफा वाले घर बंद कर देते, इनकी वजह से हमारे ऊपर अजाब आ जाएगा, ये इब्ने जियाद हमें छोड़ेगा नहीं, हमें मार डालेगा। इमाम मुस्लिम बिन अकील घूमते रहे, फिरते रहे, दिन भर किसी ने आपके लिए दरवाजा नहीं खोला, कोई दरवाजा नहीं खोला, भूखे और प्यासे कूफा में। ये वो कूफा है जो 3 दिन में बदल गया। उबैदुल्लाह बिन जियाद के आते ही पूरे लोगों की तबीयत चेंज हो गई। एक औरत थी तौआ नाम की, वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाली, इमाम मुस्लिम बिन अकील को देखती है और लेकर के आ जाती है, मेरे घर में रुक जाए, चाहे पूरा जमाना मुखालिफ हो जाए, मैं अपनी जान की बाजी लगा दूंगी, लेकिन रसूलुल्लाह के घर वालों को इस तरह मैं रास्तों पर घूमता फिरता नहीं देख सकती, आप आए मेरे घर। इमाम मुस्लिम बिन अकील उस औरत के घर गए। तो यह औरत बड़ी जानिसार थी। अब इधर हुआ ये कि हानी बिन उरवा का कबीला तो चला गया। अब हानी बिन उरवा को जो उसने दावा किया था कि इनको इज्जत से नवाजा जाएगा, कुछ नहीं, उनको दूसरे दिन खड़ा किया गवर्नर हाउस में, कहा मुस्लिम बिन अकील को मेरे हवाले कर दो। हानी बिन उरवा ने कहा मैं अपना सारा घर और अपनी जान तेरे हवाले कर सकता हूं, मुस्लिम बिन अकील को तेरे हवाले नहीं करूंगा। अब उनकी दोस्ती भी खत्म हो गई। हानी बिन उरवा ने जब ऐसी सख्तियां की तो उबैदुल्लाह बिन जियाद ने फौजियों से कहा कि इस बूढ़े को बाहर ले जाओ, रस्सी से बांध करके रास्तों पर खींचो ताकि कूफा वाले देखते रहे। हानी बिन उरवा को उबैदुल्लाह बिन जियाद के जालिम फौजी रस्सियों से बांधकर कूफा की गलियों में खींचते रहे। सहाबी रसूल हैं, बूढ़े सहाबी थे, 80 साल की उम्र थी। जब गलियों में खींचा जाता था वो खड़े होकर पूछते थे, चीखते थे, कोई है, कोई मुझे लाठी तो दे दे, कोई रस्सी तो दे दे, मैं किसी से हिफाजत कर लूं। उनका खुद का कबीला भी करीब आने को तैयार नहीं, यहां तक कि घुमाते फिराते उनको गवर्नर हाउस पर लाया गया। जब उन्होंने सख्त जुमले कहे, ए उबैदुल्लाह बिन जियाद सुन ले, मैं गवाही देता हूं तू कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब है और जिसकी खिलाफत का तू दावा करता है यजीद वो सबसे बड़ा दज्जाल है, कज़्ज़ाब है। इस बात पर उबैदुल्लाह बिन जियाद ने हुक्म दिया और हानी बिन उरवा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को पटक करके कत्ल कर दिया गया, सहाबे रसूल को शहीद कर दिया गया।
میرے عزیزوں، یہاں سے کوفہ میں جو اہل بیت اطہار کے جانثاروں کی شہادت شروع ہوئی، اس میں پہلے ہانی بن عروہ تھے، اور اس کے بعد وہ مسلم بن اوسجہ اسدی جو محب اہل بیت تھے، ان کا قتل ہوا۔ پھر آپ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا کہ جہاں کئی مسلم بن عقیل ہیں ان کو ڈھونڈ کر کے لاؤ۔ یہ حالات ہوتے رہے، اور توعا نام کی عورت کے گھر مسلم بن عقیل تھے۔ اتفاق ایسا کہ اس توعا نامی عورت کا جو بیٹا تھا محمد بن اشعث، وہ ابن زیاد کے درباری تھا، فوجی تھا، اور اس کو خبر ملی تو ابن زیاد سے آ کر کے کہا میری ماں نے پناہ دے رکھی ہے مسلم بن عقیل کو، لیکن میری ماں بہت ڈھیٹ ہے، مانے گی نہیں، وہ مجھ سے بھی لڑ جائے گی، مسلم بن عقیل کو حوالے نہیں کرے گی، تو کیا کیا جائے؟ ابن زیاد نے پوچھا تو اس نے کہا بیٹے نے میرے ساتھ 10 فوجیوں کو بھیجو، کسی نہ کسی طرح گرفتار کر کے لاؤں گا۔ تو 10 فوجیوں کو یا 12 فوجیوں کو لے کر یہ محمد بن اشعث آیا، اور اپنی ماں سے آ کر کہا کہ ماں تو ایک مجرم کو پناہ دی ہے، ماں تو نے ایک غدار کو اور دھوکے باز کو اور خلافت کے باغی کو پناہ دیا ہے، تجھے پتہ نہیں انجام کیا ہے؟ توعا باہر نکلی اور کہا مجھے افسوس ہے اس دن پر جس دن میں نے تجھے دودھ پلایا تھا، اس دن پر مجھے افسوس ہے، اور تو کہتا ہے میں نے باغی کو پناہ دی ہے؟ نہیں، در حقیقت میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے، میں نے رسول اللہ کے گھر کو اپنے گھر میں بسایا ہے۔ مسلم بن عقیل تیرے حوالے نہیں ہوں گے۔ اپنے بیٹے سے وہ لڑ گئی۔ اب یہ 12 لوگ امام مسلم بن عقیل کو پکڑنے آئے تو پہلی مرتبہ امام مسلم بن عقیل کو تلوار نکالنی پڑی۔ کوفہ میں پہلی مرتبہ جب تلوار نکالی تو یہی 10-12 سے آپ کا مقابلہ ہوا، اور یہ 10-12 کیا، یہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا شیر ہے۔ مسلم بن عقیل کی تلوار چمکتی تھی اور سامنے وہ بھاگے پھرتے تھے کتوں کی طرح، کوئی پکڑنے کو آتا نہیں تھا، یہاں تک کہ ایک شخص قریب آیا اور امام مسلم بن عقیل پر حملہ کرنے لگا۔ آپ کا اس کی تلوار منہ پر گری جس سے آپ کا ہونٹ کٹ گیا، امام مسلم بن عقیل کا ہونٹ کٹ گیا۔ امام مسلم بن عقیل، سخت شدت کی دھوپ ہے اس دن، توعا نامی خاتون سے کہتے ہیں اے محب اہل بیت، جانثاران اہل بیت کی خاتون، مجھے تھوڑا پانی دے دے، میں پانی پیوں گا اور ان کا کام تمام کروں۔ خاتون پانی لائی، ایک کھٹورے میں پانی لائی۔ امام مسلم بن عقیل پانی کے لیے جیسی کھٹوری آگے کرتے ہیں، خون پورا اس پانی میں گرتا۔ آپ نے پانی پھینک دیا کہ خون کا قطرہ پانی میں مل جائے تو حرام ہے، پانی نہیں پیا جا سکتا، خون پینا حرام ہے۔ دوسری کھٹوری لائی گئی، آپ جب لبوں کے قریب لگاتے اس میں بھی خون ٹپکتا تھا۔ آپ نے وہ پانی بھی چھوڑ دیا، کہا صاف پانی پینا مسلمان کے لیے حلال ہے، خون جس پانی میں مل جائے وہ حرام ہے، میں حرام پانی اخیر وقت نہیں پی سکتا۔ تیسری مرتبہ لایا گیا، تیسری مرتبہ بھی وہ کھٹوری خون سے لال ہو گئی۔ آپ نے رکھ دیا اور کہا شاید اب میری زندگی میں دنیا کا پانی نہیں ہے۔ امام مسلم بن عقیل لڑنے کے لیے پھر باہر آئے تو ان ظالموں نے کیا کہا، محمد بن اشعث وغیرہ نے کہا مسلم ہم تم سے لڑنا نہیں چاہتے، امان دیتے ہیں۔ ایک شخص اس میں سے کہا میں امان دیتا ہوں، بس بات اتنی ہے کہ تم چلو عبید اللہ بن زیاد کے سامنے، تمہارے آمنے سامنے گفتگو ہو جائے، ہم اتنا ہی کہتے ہیں۔ جیسے آج بھی آتے ہیں نا پولیس والے، صرف بات کرنا ہے، بات کرنے کے لیے جانا ہے۔ امام مسلم بن عقیل سے کہا صرف بات کرنے کے لیے چلو۔ اور اس وقت عربوں میں امان دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پھر جنگ نہیں ہوتی، اور اس کے لیے جس نے امان دیا وہ تلوار اٹھا لیتا، عرب میں یہ دستور تھا۔ تو امام مسلم بن عقیل نے اپنی تلوار چھوڑ دی، کہا چلو ٹھیک ہے تم نے امان دے دی، میں چلتا ہوں ابن زیاد کے پاس گفتگو کروں گا۔ جب جانے لگے اور اس وقت جیسی ہی ان کی بگی میں بٹھایا گیا، گھوڑے پر بٹھایا گیا، تو ظالموں نے پیچھے سے ان کے ہاتھ باندھنا شروع کر دیا۔ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ باندھے۔ آپ نے پوچھا جب تم نے امان دے دیا اور صرف بات ہی کرنا ہے تو پھر یہ ہاتھ باندھنا کیوں شروع کیا؟ یہ پہلی غداری ہے تمہاری۔ کہا نہیں ابن زیاد کے پاس چلو۔ جب وہاں پہنچے تو آپ کو اس انداز سے نہیں لے جایا گیا جیسے بلایا گیا تھا، کھینچ کر کے بے عزتی کے ساتھ لایا گیا۔
عبیداللہ بن زیاد کے سامنے لایا گیا. اب یہ جو مکالمہ ہوا ہے, جو گفتگو ہوئی ہے, ابن زیاد نے اب گفتگو شروع کی اور کہا, اے مسلم بن عقیل, کیا تم یہ فتنہ پروری کر رہے ہو؟ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے, یہاں کے لوگ حسب عادت بہت اچھے مزاج کے تھے, اور تم نے آ کر فتنہ ڈال دیا اور حقیقی خلیفہ کے خلاف بغاوت کیا. امام مسلم بن عقیل نے کہا, نہ ہم فتنہ کرنے کے لیے آئے اور نہ یہاں کے لوگ امن و امان میں تھے. ہم کو یہ خبر دی گئی کہ یہاں تیرے باپ کی حکومت ظلم کے ساتھ قائم کی گئی ہے, اور ان کے ساتھ کوفہ والوں کے ساتھ ظلم ہوتا تھا. ہم ان کو زمانے رسول کی خلافت یا زمانے رسول کی حالت پر لانے کے لیے اپنا شہر چھوڑ کر آئے ہیں. تو ابن زیاد نے کہا, اے مسلم بن عقیل, تم کو اتنی فکر ہو گئی, تم تو مدینے میں شراب پینے والے لوگ. مسلم بن عقیل نے مسکرا کر کہا, پورا زمانہ گواہ ہے, رسول اللہ کا گھرانہ شراب تو دور کی بات, میری کھٹوری میں خون کا قطرہ گرا تھا, میں نے وہ پھینک دیا ہے. شراب کی بات کرتا ہے, شراب تو تجھ جیسا آدمی پیتا اور تیرا امیر پیتا ہے یزید, جو مسلمانوں کی خون پر اپنی کرسی بچھایا ہوا ہے. یہ باتیں سخت ہو گئی امام مسلم بن عقیل کی اور ابن زیاد کی. ابن زیاد نے کہا کہ مسلم, ابھی تمہارے پاس وقت ہے کہ تم یزید کی امارت اور اس کی خلافت کو تسلیم کر لو, تو ہمارے درمیان بات بن جائے گی. ابن زیاد نے جیسے ہی کہا, مسلم بن عقیل نے کہا, تو ہم سے اس بات کا وعدہ لینا چاہ رہا ہے جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے, جو قیامت تک ہونے والا نہیں ہے. اور ہماری زندگیاں کیا, ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی, لیکن جس بات پر تو عہد لینا چاہتا ہے وہ ممکن نہیں ہے. ابن زیاد نے تلوار نکالی اور کہا, اگر وہ ممکن نہیں ہے تو پھر میری تلوار سے تمہارا مقابلہ ممکن ہے. مسلم بن عقیل نے کہا, میں نہیں کہتا تھا کہ تجھ جیسا خون پینے والا ہی شرابی ہے, اور تیرے لیے ہی یہ سزاوار ہے کہ تو ہی مسلمان کے خون سے اپنے آپ کو آلودہ کر سکتا ہے. یہ گفتگو ہوتی رہی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں. عبیداللہ بن زیاد نے امام مسلم بن عقیل کو پیچھے ہاتھ باندھ کر اوپر چھت پر لے جانے کا حکم دیا. جلاد کو بلایا, اور جلاد کو بلانے کے بعد امام مسلم بن عقیل کی ہڈیاں توڑی گئیں, آپ کی ہڈیاں توڑی گئیں, اور اس کے بعد امام مسلم بن عقیل کو قتل کر کے گورنر ہاؤس کے اوپر سے پھینکا گیا. آپ کا سر مبارک الگ اور جسم مبارک الگ پھینکا گیا تھا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ خاندان نبوت کے پہلے شہید ہیں, پہلے شہید کوفہ میں جنہوں نے دم توڑ دیا. لیکن جانتے ہو گورنر ہاؤس میں مسلم بن عقیل کی یہ حالت تھی کہ جب آپ کے ہاتھ باندھ کر کے آپ کو اوپر لے جایا جا رہا تھا تو کئی لوگ وہاں موجود تھے. ان کی طرف دیکھ دیکھ کر کے امام مسلم بن عقیل کہہ رہے تھے, اے لوگوں, دنیا کا یہ دستور ہے, قیصر اور کسریٰ جیسے ظالم بادشاہ بھی جب کسی کو پھانسی دیتے تو پھانسی دینے سے پہلے اس سے پوچھ لیتے, تیری کوئی خواہش ہے تو بتا دے. یہ کیسی حکومت تمہاری آ گئی, کیا مجھ سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ تو لوگ کہتے, اگر کوئی چیز چاہتے ہو تو بتاؤ. امام مسلم بن عقیل یہ کہہ رہے تھے, میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے بچوں کی دیکھ بھال ہو, میں یہ نہیں چاہتا کہ میرے گھر بار میری جائیداد کا خیال ہو, میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میرے بعد میری خبر مدینے پہنچائی جائے. بس اتنی خواہش ہے, میری موت سے پہلے حسین ابن علی کو یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ کوفہ جیسے بددیانت شہر میں کبھی نہ آئے. میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ وہ اس شہر میں نہ آنے پائیں, اس لیے کہ اس نواز رسول کے ساتھ اگر ایسا ہوا جیسا میرے ساتھ ہو رہا ہے تو قیامت کے دن میں ان کو کیا منہ دکھاؤں گا. حسین اگر مجھ سے یہ پوچھے کہ اے مسلم, تمہارے خط کی وجہ سے میں آیا تھا اور میرے ساتھ کوفہ والوں نے کیا کیا, اگر حسین ابن علی مجھ سے یہ پوچھ لیں تو میں کیا جواب دوں گا, اس لیے کہ اب تک میں 2 خط لکھ چکا ہوں کہ کوفہ کے حالات بڑے اچھے ہیں. اس لیے اے لوگوں, میرا یہ پیغام پہنچا دو, حسین ابن علی کوفہ کی طرف نہ آئیں. کوفہ کے گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہوئے لوگ پھٹا مار کر ہنسنے لگے اور کہا, مسلم بن عقیل, تمہاری یہ خواہش پوری نہیں کی جائے گی اور نہ ہی یہ پیغام حسین تک پہنچایا جائے گا. جاؤ تم پھانسی کے پھندے پر, اگر حسین آتے ہیں تو انہیں بھی اسی طرح کا مزہ چکھایا جائے گا. امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہو گئی, اور جیسے ہی ان کی شہادت ہوئی میرے عزیزو,
हानी बिन उरवा जो इनके जानिसार थे, इनके मुहिब थे, उनका कत्ल हुआ। मुस्लिम बिन औसजा का कत्ल हुआ। अब मुस्लिम बिन अकील का कत्ल हुआ। इतना ही नहीं कि गवर्नर हाउस से उनकी लाश फेंकी गई थी, हड्डियां तोड़ी गई थी। इतना ही नहीं, मुझे बताने में दर्द महसूस होता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुस्लिम बिन अकील की लाश को गवर्नर हाउस पर लटकाया गया। कुफा वाले देखते रहो, जो बगावत करेगा उसका अंजाम यही होगा। जो हमारे अमीर के खिलाफ खड़ा होगा उसके साथ हम यही बर्ताव करेंगे। मैं ये कहता हूं, ऐ मुसलमानों, इस वाक़े को बार बार याद करना। मॉब लिंचिंग ये आज की तारीख नहीं है, कुफा वालों ने बहुत पहले शुरू कर रखा था। जमाने बदलते गए, बहुत सारे बादशाह आए या बड़े बड़े लीडर आए, लेकिन तारीख में जो हुसैन का मकाम है वो किसी का मकाम नहीं, क्योंकि टक्कर भी ऐसे लिया था कि तारीख रकम कर दिया। इसीलिए शायर ने कहा है, रब की तौहीद, कलमा नबी का, विलाए मुर्तजा, सबको बचाने निकला है काफिला हुसैन का। कलमा नबी का, रब की तौहीद और विलाए मुर्तजा, सबको बचाने निकला है काफिला हुसैन का। अजीजा ने गिरामी औकात, इमाम मुस्लिम बिन अकील की शहादत के बाद इब्ने जियाद की सख्ती और ज्यादा बढ़ गई। ये वो हरामुत्तहर शख्स था जिसके मुतालिक सहाबा भी कहते थे कि इब्ने दुजाना, उसको इब्ने मरजाना कहा जाता था, एक ऐसी औरत का बेटा जिसको जानिया कहा जाता। इसके अंदर कहां से अच्छाइयां आती, कहां से नरम दिली आती, कहां से रहम आता।